صحابہ اس جنگ میں ہمیں یہ روایت کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ کافر 1000 تھے، ہم 313 تھے۔ یہ بھی بتاتے ہیں وہ کہ ایک ایک شخص کے لیے 3 آدمیوں کے لیے ایک ایک سواری تھی۔ حالات بہت سازگار نہیں تھے، لیکن ساتھ انہوں نے شان رسالت امام کو بھی روایت کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کافر نے صبح جہاں مرنا تھا، اللہ کے رسول نے رات ہی نشان لگا دیا۔ یہ بھی انہوں نے بیان کر دیا، بتا دیا۔ حضور کے تذکار پاک کا ساتھ ساتھ شانوں کا ذکر وہ کرتے گئے۔ انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماحول میں بھی محبتوں کے، عقیدتوں کے، ارادتوں کے، عشق کے، وارفتگی کے، ذوق کے سارے مناظر کو قائم رکھا۔ لیکن نا اس جنگ کے ماحول میں بہت سارے لوگوں کو نا غصہ بڑا آتا ہے، تو وہ اپنے بچوں سے پیار بھی نہیں کرتے، کہتے پیچھے ہٹ جا، میں ٹینشن میں ہوں۔ او بھائی ٹینشن باہر چھوڑ کے آنی تھی، تیرا بیٹا صبح سے منتظر ہے تیرے ساتھ پیار کر دے، تو اس کے ساتھ کچھ رویے میں مٹھاس پیدا کرو۔ جی میں بڑا پریشان ہوں، سخت پریشانی ہے، بدر کے دن ہے، لیکن اسی پریشانی کے ماحول کے اندر عقیدتوں کے، محبتوں کے، عشق کے ضابطے بھی قائم ہے۔ حضور نے صفحے سیدھی کراتے کراتے ایک صحابی سے کہا ذرا پیچھے ہٹنا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو میرے پیٹ پر مارا ہے، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ تو فرمایا لے لے بدلہ، تو کہا اٹھائیے کپڑا۔ تو کریم نے کپڑا اٹھایا تو وہ حضور کے وجود نور سے چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور سویرے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، دل کرتا تھا ذرا محبوب کے بوسے تو راج راج گئے۔ تو دور جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، ذکر رسالت امام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ماحول کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی حضور کے ذکر کے تعلق سے کمزوری ہمیں نہیں دکھائی۔ اچھا پھر ایک اور بات، کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ میرے اعصاب پر فلاں چیز سوار ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا دکھ ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، عمر بھر مشقت کر دی، مشقت ساتھ ساتھ چلے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں جتنا کوئی شخص آپ کو بڑا نظر آئے گا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوں گے، جتنا قد اونچا ہوگا آزمائشیں بھی اتنی اونچی ہوگی، اس لیے کہ جتنی اس کے ساتھ متعلقین زیادہ ہے اتنے اس کے ذمہ حقوق بھی تو زیادہ ہے، اس کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ہیں۔ تو سمجھ لیں اس بات کو کہ دکھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مقدس زندگی کو آپ دیکھیں تو مکے کے 13 سال رسول رحمت علیہ السلام نے کس تکلیف میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، اور پھر مدینہ طیبہ حضور تشریف لے آئے تو منافقین اور کفار کی سازشوں کا کیا حال، اور پھر جو خاندانی محبوب کو تکالیف تھی، ولادت سے پہلے والد تشریف لے گئے، چند سالوں میں والدہ چلی گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے، جناب ختیجہ کا جنازہ محبوب نے اٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارے دکھ دیکھے، آزمائشیں دیکھی، سارا کچھ ساتھ رہا، پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ جو مزاجوں کی گھٹن ہے اور طبیعتوں کا تناؤ ہے، تو یہ تو ٹھیک ہی حضور کے ذکر سے ہوگا، یہ تو اس ذکر پاک کی برکت سے ٹھیک ہوگا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا، انہوں نے کسی سے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگے میں نیک ہو جاؤں رکھوں گا، کہنے لگے رکھ لے نیک ہو جائے گا، یہ تجھے بڑی چیزوں میں احساس دلائے گی، رکھ لے نیک ہو جائے گا۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آپ حضور کا ذکر کریں چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن ہمیں باقی بڑے قصیدے آتے ہیں، ہم حضور کی نعتیں نہیں یاد کرتے، حضور کا ذکر یاد ہے۔ اچھا کبھی دکھوں کے موقع پہ کر لیں تو کر لیں، فوت ہو جائے تو کلمہ شریف پڑھو، پھر کل شریف، پھر 10واں، پھر چیلم، اور جس دن مہندی شریف ہو اس دن جی برات والے دن، ولیمے والے دن، یہ ہو رہی ہے نا محفل خوشی میں ماشاءاللہ۔ وہ بھائی آپ بات کو سمجھیں،
आपने दुखों का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह रसूल से बनाया, सुखों का वक्त आया तो आपको चाहो कोई और याद आ गया, आपका रंग रवैया अंदाज कुछ और हो गया है, ख्वाहिशात कुछ और रास्ता इख्तियार कर गई। सहाबा ने सारे रिश्ते नबी पाक से बनाए, सारे, हर मकाम पर हुजूर को याद किया। जब भी कभी आप निकाह का खुतबा पढ़े तो उसमें खुतबा पढ़ने वाला जब भी सुने वो कहता है कि हुजूर ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है, ये हुजूर का तरीका है। इसे नबी पाक के तरीके के मुताबिक करें, हुजूर के जिक्र पाक को करे और खूब करे। हाँ एक चीज है, ये जिक्र आम अज़कार की तरह नहीं है कि आप जैसे मर्जी हुजूर का जिक्र कर दें, जिस तरह मर्जी नबी पाक की बात कर दें। ये जिक्र बड़ा ज़ौक़ मांगता है, यानी किसी किताब में नहीं लिखा, कहीं हुक्म नहीं आया किताब और सुन्नत पर इमाम मालिक ने उम्र भर हदीस बयान करने से पहले गुस्ल किया है, इमामा बांधा है, खुशबू लगाई। क्यों? इससे ज़ौक़ ताज़ा होता है, इससे आपके अंदर शौक़ बढ़ता है। आप हुजूर के जिक्र पाक को जिस कदर ज़्यादा मानवियत के साथ करते हैं, जिस कदर ज़्यादा एहतमाम के साथ करते हैं, उस कदर ज़्यादा आप में ज़ौक़ बढ़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने बड़ा बंदोबस्त किया, लाइटें लगाई, आपने फूल लगाए बिछाए, आपने बड़े कुमकुमे लगाए, तो भाई ये सारा कुछ इसलिए किया है कि इससे ज़ौक़ दुबाला होता है। इस खूबसूरती में बैठकर जब नाते पाक का नगमा छिड़ता है तो वो कुछ और रंग देता है, उससे फिर कुछ और चीज़ें छलकती, कुछ और तरह का ज़ौक़ उससे नमूदार होता है। तो जब हुजूर का जिक्र पाक करे तो ज़रा कैफियत भी और हो। हमारे आजकल जलसों में और महफिल में बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ बाहर चीज़ें रस्मी भी शामिल हो गई, बड़ी रस्मी सी, उससे बाज़ औक़ात तकलीफ बढ़ती है कि आपको सिर्फ धादी लेनी है और सिर्फ नारा ही लगवाना है, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े। बाज़ औक़ात नकीबे महफिल कभी स्टेज के उधर जाता है, कभी वापिस आता है, कभी दौड़ के इधर निकल जाता है। उससे पूछे ये क्या हो रहा है, तो कहने लगा जी मैं जुमला देने लगा। भाई आप जुमला देने लगे, कोई बम जलाने लगे? आप बोल दे जो आपने बोलना है, उसके लिए इतनी दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं? इस कदर ज्यादा माहौल आपने अजीब सा बना दिया है। आप एहतराम से बात कर जाए जो कर दे, खूबसूरती से कह जाए जो कहना है, बस आपके कहने में, आपके बात कर दे। यानी सहाबा क्या करते थे, एमरजेंसी में भी नबी पाक के अलकाबात को नहीं भूलते थे। जब एमरजेंसी होती है ना, एमरजेंसी, तो अलकाब याद, यानी मेरी पगड़ी के शिमले को आग लग जाए, खुदा न खास्ता, तो आप क्या कहेंगे, मुफक्कर इस्लाम फला फला हजरत किबला उतनी देर में आग चाहे काम कर दे। एमरजेंसी में तो कहा जाएगा जनाब आग लग गई, पीछे देखिएगा, वो पीछे देखिए जनाब आग है। उस वक़्त अलकाबात में, एमरजेंसी में अलकाबात और तारीफ़ें और साबके और लाहके नहीं होते। लेकिन कुर्बान जाए गारे सौर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पैर को सांप ने डस लिया है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, तो उन्होंने फौरन नहीं कहा सांप सांप सांप, हालांकि सांप की बड़ी दहशत होती, फौरन नहीं कहा सांप सांप, बल्कि कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो। सुनिए, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, वो जरा सांप ने डस लिया था। यानी उस हालत और उस कैफियत में भी जब जिक्र रिसालत माफ करना है तो उन लोगों ने किसी किस्म की कोई कमी ज़ौक़ में छोड़ी नहीं। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए थे, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी मक्के में। हमारे मुल्क में तो हर खबर ही ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, लेकिन बाज़ खबरें बड़ी अलग सी होती है कि फलाने ने ये काम कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मजबूत ताजर थे मक्का मुकर्रमा में, और आप एक बड़ा नाम रखते थे, अपने कबीले के सरदार थे। आप मुसलमान हो गए, यानी अबू बकर सिद्दीक जैसा बुर्दबार आदमी जो साहिब राय है, सोचने के, समझने के, गौर करने के आदमी,
وہ کلمہ پڑھ کے یہ خبر تھی ایک، تو اس خبر کی تصدیق کے لیے ایک قافلہ لوگوں کا آپ کے پاس آیا، صرف پوچھنے کے لیے کہ بات واقعی سچ ہے۔ اس قافلے میں پتہ کون کون شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف علیہ رضوان۔ چونکہ جناب صدیق تاجر تھے تو ان کے دوست بھی تو سارے تاجر ہی تھے، جس طرح کا آدمی ہوتا ہے اس فیلڈ کے لوگ اس سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصدیق کرنے کے لیے یہ قافلہ، یہ کارواں پہنچا، اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے؟ تو سادہ سا جواب تھا، جی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تم یہ پوچھنے آئے ہو تو یہ سادگی سے بتانے والی بات نہیں، بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں۔ انہوں نے پھر اس طرح سے نبی پاک کے اخلاق کا نقشہ کھینچا، اس طرح سے حضور کے بتائے ہوئے دین کے اوصاف بیان کیے، اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا، اور اس ذوق سے کیا، اور اس شوق سے کیا، اور اس درد سے کیا کہ وہ جو صرف تصدیق کرنے آئے تھے نا، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے، ہم نے بھی کلمہ پڑھنا۔ تو آپ حضور کے ذکر پاک کو عام اذکار کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اس شوق سے کریں گے کہ سننے والے کو اندازہ ہو کہ آپ پر بھی وہ ذوق طاری ہے، آپ کی طبیعت پر بھی وہ کیفیات موجود ہے۔ آپ اس پیار سے حضور کا ذکر کریں، اور گھر میں بھی اسی طرح کریں، دوستوں کی محافل میں بھی اسی طرح کریں، اپنی نجی گفتگو میں بھی اسی طرح کریں، آپ بڑے حسین انداز۔ اور پھر ایک اور بات، اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، آپ میری گلے پر اور طبیعت پر جو بوجھ ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ سے میں نے وعدہ کر لیا تھا، پہلے بھی ایک تبدیلی ہوئی، تو اس دفعہ تو میں نے پھر پسند ہی نہیں کیا کہ کوئی دوسری بات کی جائے، تو میں حاضر آ گیا تاکہ میں سامنے آؤں گا تو پتہ چل جائے گا، تو میں کوشش کر کے باتیں کر رہا ہوں۔ ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا ذکر پاک وہ ذرا باقی اذکار سے ہٹ کے ہے، وہ جب آپ کریں گے تو آپ کے اندر کچھ خاص قسم کے جملوں کا آپ انتخاب کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ جو لکھا ہے پڑھ کے سنا دے، تو بھئی ایسا نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے ہو سکتا ہے پر نبی پاک کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آپ منوان کیسے پڑھ دیں گے؟ یہ بارگاہ محبوب ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ تو بہت زیادہ ٹھہراؤ، بہت زیادہ وقار، بڑے خوبصورت، بڑے پروقار اور بڑے اچھے لفظوں کے چناؤ کے ساتھ آپ حضور کا ذکر کریں، یعنی نیلے آپ کے لفظ ہی حسین نہ ہو، لہجہ بھی باوضو ہو، انداز بھی خوبصورت ہو، اس کے اندر پوری وزاداری پائی جائے۔ دیکھیے جب دو بھائی بیٹھے ہو اور چھوٹا بھائی جو ہے اس کی ڈگری بھی بڑی مضبوط ہو، بڑی ہو، اور سرمایہ دار بھی وہ زیادہ ہو، بڑا بھائی جو ہے وہ ہے تو بڑا لیکن تعلیمی ڈگری چھوٹی ہے، سرمایہ میں بھی کم ہے، تو دونوں بیٹھے ہو بھائی، تو جب پوچھا جائے گا تم میں سے بڑا کون ہے تو ڈگری والا بتائے گا میری ڈگری بڑی ہے، یا وہ کہے گا میرے پیسے زیادہ ہیں۔ بڑے نے بہرحال بڑا ہی رہنا ہے۔ پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے تو بالکل واضح ہے کہ اس نے عمر پوچھی ہے، ڈگری نہیں پوچھی، سرمایہ نہیں پوچھا، عہدہ نہیں پوچھا، اس نے کیا پوچھا؟ عمر۔ بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے تو کہیں گے بھائی جان بڑے، اور سادی سی بات ہے، ختم ہو گئی۔ لیکن یہی سوال جب کسی نے حضرت عباس سے کیا نا، حضور کے چچا سے، تو پوچھنے والا بھی نبی پاک کو جانتا ہے کہ حضور امام الانبیاء ہے، حضور سید الرسول ہے، محبوب مطلق، وہ جانتا ہے۔
उसने जब पूछा कि आप बड़े हैं कि हुजूर, तो जाहिर है उसने रुतबा नहीं पूछा, उम्र पूछी। लेकिन अब जवाब देने वाले ने चूंकि जिक्र रसूल करना है, नबी पाक का तज़किरा करना है, बात हुजूर की है, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब कितना बावजू, कितना हसीन, कितना मुश्कबार, कितना मीठा, कितना ठंडा, कितना दिल में उतरता चला जाता है। जनाब आप बड़े हैं कि हुजूर, तो फरमाने लगे बड़े तो करीम ही है, पैदा पहले मैं हुआ था, बड़े तो हुजूर ही हैं। तो बड़े तो हुजूर ही है, लेकिन पैदा पहले ये है जिक्र रिसालत माँ, ये है हुजूर का जिक्र करने का अंदाज, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़कार का हुस्न कि जब हुजूर की बात करें तो फिर बात आपकी कुछ और रंग इख्तियार कर जाए, फिर लबो लहजा फिर और। फिर फाज़िल बरेलवी कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ, तो सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आला हज़रत जैसा आदमी इतने लतीफ़ काफ़िये रखते हैं, इतने जुमले रखते हैं, इतना लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा रखते हैं, कहने लगे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। मैंने इस पर बात ख़त्म कर दी कि आप खालिक के बंदे हैं और उसकी मखलूक के आका हैं, तो नबी पाक का जिक्र किया जाए, हुजूर का। और जो भी मौका हो, जो भी मौका हो, जब बाकी लोग नहीं शर्माते कोई और बात करने से, तो हम हुजूर का जिक्र करने से क्यों शर्माए। वलीमा हो तब भी जिक्र रसूल हो, मेहंदी हो तो तब भी जिक्र रसूल हो, शादी हो तो तब भी जिक्र रसूल हो, महफिल दोस्तों की हो तो फिर भी जिक्र, हर मौके पर बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, और जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उनका अपनी आदत कीजिए। हुजूर का जिक्र करने से कभी शर्माना। बात खत्म करने लगा, वो एक बुजुर्ग थे मस्जिद में बैठे थे, तो एक नौजवान आ गया, तो उन्होंने उससे कहा बेटा अजान देना जरा टाइम हो गया है। वो कहने लगा मुझे तो शर्म आती है। तो बड़े ज़रीफ थे बुजुर्ग, फरमाने लगे मैं तो बड़ा बेशर्म हूँ, 35 साल से अजानें दे रहा हूँ, आपको अजान देते शर्म आती। शर्म तो आनी चाहिए, कोई गाली निकाल, कोई बुरा जुमला अपनी जुबान से अदा कर, इसमें शर्म आनी चाहिए। आज कितने लोग हैं जो सियासी तकरीर करें तो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, अपने सियासी लीडर का नाम ले तो बड़ा कायदे अवाम और कायदे जमहूरियत और क्या चैम्पियन और क्या उनको कलाम आता है, लेकिन जब हुजूर का जिक्र करते हैं तो उनके लबो लहजे में वो अंदाज नहीं होता। मैं कहता हूँ तू हमारी जमात में आ, हमारी महफिल में आ इधर आके बात सुन। जो सादा भी होगा और बड़ा कम पढ़ा लिखा होगा, इतना उसे भी आता है कि तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना जिक्र पाक हुजूर का वो भी करता है। तो अपने लबे लहजे को, मेरी तबीयत हज़रत ऐसी है, चले मैं एक बात और करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करेगा क्या? हुजूर का जिक्र आपके दिल को ठंडा करेगा। आप किसी और की भी तारीफ करेंगे तो लोग कहेंगे खुशामद कर रहा है, किसी और की तारीफ करेंगे तो लोग कहेंगे कि माने बनाएंगे। लेकिन जब आप हुजूर का जिक्र करेंगे ना, तो पता लोग क्या कहेंगे, नात खा है, हुजूर का वस्फ बयान करता है, और उसमें किसी किस्म की आपको कभी आपको ताने भी परेशान नहीं करेंगे। नात खान हमारे बड़ी ज्यादतियाँ करते हैं,
بعض ایسے کام بھی کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کی ضرورت بھی ہے۔ وہ جب ذکر رسول چھیڑتے ہیں تو پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ اگر کسی مستند بزرگ کا کلام ہو اور پڑھنے والے کا لہجہ بھی ذرا خوبصورت ہو تو بہرحال دل کے تار بھی چھڑ جاتے ہیں۔ تو ذکر رسالت باپ تسلی تو دیتا ہے، مدینہ تو یاد آتا ہے، انسان کی آنکھیں تو بھیگ جاتی ہیں، اس میں وہ خاص کیفیات تو بہرحال طاری ہوتی ہے اور اس کو ٹھنڈک تو ملتی ہے۔ صحابہ میں سے جو ذکر بظاہر نہیں بھی نہ کرتے تھے وہ بھی بڑا ہی کر جاتے تھے۔ کچھ نے تو ذکر کیا ہے نا، حضور کی مقدس آنکھوں کا ذکر کیا ہے، بھینی مبارک کا ذکر کیا ہے، لمحۂ نور کا ذکر کیا ہے، ید اللہ والے دست مبارک کا ذکر کیا ہے، اخلاق عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور کچھ نے کہا ہے بھائی میں نہیں کر سکتا، لیکن جو کہا ہے وہ اتنا اونچا جا کے کہا ہے، یعنی جس نے کہا ہے کہ نہیں میں طاقت نہیں رکھتا، میری حیثیت نہیں، عاجزی بھی کی ہے تو کہاں جا کے کی ہے، یعنی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، تو کیا کہنے لگے میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ کے جو کیا ہے وہ دیکھے کیا کیا ہے۔ کہا حضور کا مقدس حلیہ بیان کرے، آپ نے زیارت کی ہے، تو حضرت عمر ابن عاص نے جو نعت نہ کہہ کے نعت کہی وہ دیکھے کیسی انوکھی ہے۔ کہنے لگے حلیہ تو وہ بیان کرے جس نے جرت کر کے دیکھا ہو، تو ہم نے تو جب بھی نظر اٹھائی نظر ہماری جھک گئی، واپس لوٹ آئی، دوبارہ ہم نے نظریں جھکا لی، ہم نے تو جی بھر کے او کالا کنڈل زلف سجن دی تاب چلے گا کیڑا، ہم دیکھ ہی نہیں سکے، ہم اس جلال کو برداشت ہی نہیں کر سکے۔ وہ کیسے اس ہم جلال کو برداشت کرتے نبی پاک کے؟ ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں، دیکھتے تو تمہیں بتاتے، تو دیکھے کہا تھا میں نہیں بتا سکتا، پر کیا کچھ بتا گئے، کیا دو جملوں میں کتنی بڑی بات بیان کر گئے۔ تو حضور کا ذکر پاک آپ کے دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو اطمینان دیتا ہے، آپ کی طبیعت میں ڈھارس آتی ہے۔ حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بڑھاپا آ گیا تھا، اپنے بچوں سے کہتے تھے باہر سے کسی صحابی کو بلا کے لائے رات کے وقت، تو وہ کسی کو بلا کے لاتے تو کہتے یار حضور کا تھوڑا ذکر کر دو، مجھے سکون کی نیند آ گئی، چند باتیں حضور میرے دل ملا کے لال کی باتیں کر، تو وہ صحابی حضور کا کچھ ذکر پاک کر دیتے، کچھ بات کر دیتے تو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی، آرام کرتے، تو نبی پاک کا ذکر کرے، گھر میں بھی کرے۔ اور ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، یہ سٹیج پہ ہی کوئی اور خطیب ہوتا ہے، ورنہ نیچے اتر جائے تو ہر بندہ خطیب ملتا ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، کہتے نہیں تو میں دسنا اصل گل کی ہے، وہ سب کو باتیں آتی ہے، تو اپنی باتیں کرو گے تو دل سخت ہوگا، زیادہ باتیں کرو گے تو وقار ختم ہوگا، لیکن حضور کی جتنی مرضی کر لیں، نعت جتنی مرضی پڑھ لیں، صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، ہر وقت حضور کا ذکر پاک کرو، یہ کرتے چلے جاؤ گے طبیعت ٹھنڈی ہوتی جائے گی، پیار بڑھتا جائے گا، پریم ہوتا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گلستان کو آباد رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔